الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی النبی المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی، خواہ تم بڑے بڑے محلات کے اندر ہی بند کیوں نہ ہو، بنکرز میں بھی ہوگے تب بھی موت آ جائے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ایک نے فنا ہونا ہے، باقی صرف ذات اللہ کی ہے، ذو الجلال والاکرام۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے؟ ان عناصر کا پریشاں ہونا۔ جانا تو سبھی نے ہے، لیکن سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ دفن کرنا جو اسلامی شریعت میں ہے، قبر کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ شرعی لحاظ سے یہ کتنی ہونی چاہیے۔ آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دفن کرنا مستحب ہے، واجب ہے، سنت ہے یا فرض ہے۔ دفنانا فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ المرسلات میں، سورہ نمبر 77 یعنی 77 اور آیت نمبر 25 سے 26 ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، یعنی اس کی پشت پر چلتے ہیں، سنبھالے ہوئے ہے وہ زمین، اور مرنے کے بعد ہی وہی سنبھالتی ہے۔ اور وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کو قبر مل جاتی ہے۔ قبر نصیب ہو جانا بھی خوش نصیبی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، خاص طور پر ان ایام میں تو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، سیلاب ہے، زلزلے ہیں، اور ان میں کسی کو قبر ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی۔ پانی کی نظر ہو جاتے ہیں، کوئی آگ کی نظر ہو جاتا ہے، کوئی درندوں کی نظر میں ہو جاتا ہے، کہ قبریں نہیں ملا کرتی۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ایک انصاری کے جنازے پر آپ تشریف فرما تھے، تو آپ اس کو، قبر کو جو کھدائی کرنے والا جس کو حفار کہتے ہیں عربی میں، یعنی قبر کھودنے والا، گور کن فارسی میں، آپ اس کو یہ فرما رہے تھے اوسع من قبل الرأس و اوسع من قبل الرجلین، اوسع من قبل الرأس و اوسع من قبل الرجلین۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 2238 اور جسے علامہ نے احکام الجنائز نے، علامہ البانی نے پہلی جلد میں احکام الجنائز میں فرماتے ہیں 142 نمبر پہ کہ وہ یہ حدیث صحیح ہے کہ قبر کو کھلا کرو، کس طرف سے؟ سر کی جانب سے اور پاؤں کی جانب سے، ذرا کھول دو اس کو، یعنی تھوڑا سا وسیع کر دو۔ اسی طرح ہشام ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے احد کے موقع پر، اللہ اکبر کبیرہ، 70 جو شہید ہو گئے صحابہ کرام اور جلیل القدر صحابہ کرام، تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دفن کے لیے ہمیں کچھ مشکل آئی تھی، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا تھا احفروا او احفروا واعمقوا واحسنوا، گڑھے کھودو، تھوڑا گہرا کر دو، لیکن اچھے بنانا، اچھے۔ اس کو علامہ البانی نے ارواء الغلیل کے اندر 743 نمبر کے میں انہوں نے یہ اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ روایت ہے النسائی کی 1983 1983۔ تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے دفن کرنا؟ دفن کرنا فرض ہے۔
جس کی دلیل قرآن میں ہے کہ علم نجعل الارض کفاتا احیاء و اموات، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ اس کو کھولو، اس کو گہرا کرو، اس کو اچھا بناؤ۔ تو لہٰذا ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ بالآثار کے اندر یہ جسے علامہ البانی نے میں جس کی تصدیق کی تو فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ جہاں تک تعلق ہے، وہ حدیث نمبر ہے تیسری جلد کی 338 338۔ جہاں تک تعلق ہے گہرائی کا، اس کو کھلا کرنے کا، یعنی تعمیق، توسیع اور تحسین کا، تو یہ اکثر علماء کے نزدیک یہ مستحب ہے۔ اور امام البہوتی نے رحمہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور شیخ ابن باز اور شیخ العثیمین نے گہرائی وغیرہ کو یہ سنت قرار دیا ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ طول و قامت جو ہے میت کی، طول و قامت اس کے قد کاٹ کے برابر اس کو بنایا جائے، لیکن یہ بات صحیح نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں اس کے بعد۔ البتہ قبر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے اللحد لنا والشق لغیرنا، لحد جو ہے نا وہ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ہے، اور جو شق ہے، قبر کی قسمیں ہیں، تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے۔ اس کو ابو داود نے اور ترمذی نے بیان کیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں یہ دیکھیے کہ لحد کہتے ہیں پہلے گڑھا کھود لینا، اس کے بعد اس کی بغلی بنانا، یعنی سائڈ میں قبلہ کی طرف اس کو بنا کر، جس سے اتنا اس کو پھر دوبارہ اس کی کھدائی کرنا تاکہ میت وہاں پر رکھی جا سکے، اور اس کے بعد پھر اس کو اینٹوں وغیرہ سے، کچی اینٹوں سے اس کو بند کر دینا۔ اور شک کہتے ہیں کہ گڑھے کی کھدائی کرنا، اور اس کے بعد تھوڑا سا سیدھا ہی اس کو، اس کے اندر اینٹیں رکھ کے، تو گویا اس کو ایسے بنا دینا کہ اس کے اندر میت رکھی جائے، پھر اس کے اوپر چھت ڈال دینا، کس کی، بے شک لکڑی کی ہو یا اینٹوں وغیرہ کی ہو۔ لیکن اس سلسلے میں افضل کیا ہے؟ اللحد، بشرط اگر زمین پختہ ہے، اگر بھربری ہے تو وہ زمین جو ہے نا اس میں شک بہتر ہے، یعنی سیدھا گڑھا کھود دینا۔ یہ تو تھی وہ بنیادی باتیں جو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن دیکھیے کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ کون سی نعمت؟ دفن کی، تجہیز، تکفین، اور یہ احترام میت ہے۔ گویا آپ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کر رہے ہیں، روح تو اس کی چلی گئی ہے، اب جو اس کی ڈیڈ باڈی ہے آپ اس کو برزخی زندگی میں بھیجنا چاہ رہے ہیں، ایک عالم سے دوسرے عالم میں، برزخ میں، اب قبر تک محدود رکھتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ نعمت ہے بڑے بھلے انداز سے۔ تو مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ تاکہ میت کا احترام کیا جائے، اور اس کو درندوں سے محفوظ کیا جائے، جانوروں سے محفوظ کیا جائے، پرندوں سے، چرندوں سے محفوظ کیا جائے، اور حفاظت ہے اہل علاقہ کی بھی، کیونکہ اگر وہ باہر پڑی رہے گی تو اس کی بو سے اہل محلہ جو ہیں یا علاقہ جو ہے وہ بدبودار ہوگا، بیماریاں آئیں گی وغیرہ وغیرہ۔ مقصود یہ ہے کہ اس کا بھی احترام، کیونکہ بڑے ہی حقوق ہیں میت کے اولیاء پر، ورثہ پر۔ یہ آج کی یہ گفتگو میں اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ غیر فطری، غیر اسلامی شریعت کے غیر اسلامی طریقے کے ساتھ جو اپنے بندوں کی کا احترام اور عزت کرتے ہیں وہ بڑی عجیب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیا یہ بھی عزت ہے کہ مشرقی چین میں اہل تبت جو ہیں، بدھ مت والے، بدھ مذہب کو ماننے والے، تو وہ اپنی میت کو کہاں رکھ دیتے ہیں؟ اپنے مردے کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے ہیں تاکہ پرندے کھا جائیں یا درندے کھا جائیں۔ اور اسی طرح چین کے اندر بھی ہیں، اور فلپین کے اندر بھی ہیں، فلپائن میں بھی ہے کہ اپنے مردوں کو وہ کھلا رکھ دیتے ہیں۔ اور پارسی جو ہیں مشرقی ایشیا میں بہت زیادہ ہیں، بمبے میں ہیں، اور اس کے بعد پاکستان میں بھی ہیں۔ کلاش قبیلہ کے آدمی جو ہیں وہ بھی اپنی میت کو کھلا رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ جو درندے کھا جائیں۔ بین اس طرح انڈونیشیا میں بالی ایک جزیرہ ہے، وہ درختوں پہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ پہاڑوں پہ رکھتے ہیں، جیسے یہ پارسی ہیں یا زرتشت ہیں، دو خداؤں کو ماننے والے۔ آسٹریلیا میں لوگ جو ہیں وہ کیا ہے، وہ درختوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں،
انڈونیشیا میں جزیرہ بالی کے اندر جو لوگ ہیں اپنی میتوں کو مردوں کو وہاں رکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح آسٹریلیا کے اندر جو ہے وہ بھی پتوں کے اوپر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ پھر احترام کیا کرتے ہیں ان کا۔ مزید برآں یہ ہے کہ یہ بات دل دہلا دینے والی ہے کہ جو تبت والے لوگ ہیں، جو جب مردے کی ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، درندے کھا جاتے ہیں، پہاڑوں پر رکھا ہوتا ہے، اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، تو اس کے بعد ان کی ہڈیوں کو لا کے پیستے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کھانا بناتے ہیں، یہ روٹی وغیرہ بناتے ہیں، پھر ان کو پھر اسی جگہ پر جا کر رکھ دیتے ہیں اور اس کو کھلا دیتے ہیں۔ بین ہی اس طرح جو آسٹریلیا والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، درختوں پر رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ہڈیاں جو ہیں ان کو رنگ کر کے یا تو گلے کا ہار بناتے ہیں، اور یا اس کو کیا دیواروں پہ لٹکا دیتے ہیں۔ اور اب جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ بات بڑی ہی ناگفتبے ہے، نہ کہی جائے تو تب بھی بہتر تھا، لیکن اب چونکہ یہ سلسلہ چلا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ کیمرون میں اور کینیا وغیرہ میں بعض قبائل مردہ خور ہیں، وہ جانور نہیں بندوں کے گوشت کھاتے ہیں، مردوں کو کھاتے ہیں، بلکہ یہاں تک یہ ہے کہ وہ جب مرنے کے قریب بندہ ہوتا ہے یا بوڑھا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر وہ قتل کر کے، اجازت کے ساتھ قتل کر کے پھر اس کے گوشت کرتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور اس گوشت کا حصہ رکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑی کوئی سیرمنی ہو، کہ بہت بڑا کوئی عالم دین ان کا آ رہا ہو، تو اس کے لیے وہ گوشت کا سالن جو وغیرہ ہے نا وہ پیش کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ شمالی امریکہ میں بھی گڑھا کھود کر میت کو کھلا رکھ دیتے ہیں تاکہ جانور کھا جائیں۔ ہندو آپ کے سامنے ہیں کہ وہ جلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو راکھ ہوتی ہے اس کو دریائے گنگا میں بہا دیتے ہیں۔ یہ بہت سی زیادہ جو غیر فطری عمل ہو رہا ہے دنیا کے اندر، وہ بھی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم یہ کرتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ اس کی روح کو آسمان میں جانا آسان ہوتا ہے، یہ اس کا احترام ان کی نظر میں ہے، وہ بھی میت کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن یا سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اپنے عزیز کو، اپنے پیارے کو نہلا کر اور اس کو غسل دے کر، اچھے کپڑے پہنا کر اس کو آرام کے ساتھ الوداع کیا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی دعائے جنازہ پڑھی جاتی ہے جماعت کی شکل میں، انفرادی شکل میں، اور اللہ سے اس کی بخشش کی التجائیں کی جاتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں نا، غیر فطری اور غیر اسلامی جو دفن ہے، جس کو وہ بھی دفن ہی کہتے ہیں، یعنی اپنے بندے کو ایک دنیا سے دوسری دنیا تک منتقل کرنے کے لیے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اس طرح روح جو ہے آسانی سے آسمان تک چلی جاتی ہے۔ یہ تحریر کیا تھا محمد عبد الرحمن نامی آدمی نے، سوشل میڈیا پر یہ ہے 7 دسمبر 2020 یعنی 2020 میں اس نے اس کی ریکارڈنگ کروائی تھی، اور اس کی تحریر بھی موجود ہے اور سوشل میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ اس نے چند باتیں لکھی ہیں، باقی بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، تو اللہ رب العالمین کا یہ بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ دین کی نعمت عطا فرمائی ہے جس میں زندوں کا بھی احترام ہے اور مردوں کا بھی احترام ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا احترام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اسلام کی جتنے بھی تعلیمات ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم ایمان کی اور توحید کی نعمت لے کر جائیں، اور ہمارا حشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرہ مبارکہ کے اندر اللہ فرمائے، اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہی ہم جنت میں اللہ تعالی ہمیں داخلہ نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں اعزاء و اقربا، دوست احباب، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔